کہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں جسے ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی، یعنی جسے سمجھنے سے انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے، اس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم یہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک انسان نے کلام کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ پتھر نے کس طرح کلام کیا ہے، کیونکہ نہ ہمیں اس کے کان نظر آتے ہیں جو بات کو سنتا ہے، نہ اس کی زبان نظر آتی ہے جو بولتا ہے۔ تو معجزہ جو ہے وہ ہوتا ہی وہ ہے جسے سمجھنے سے عقل انسانی عاجز آ جائے۔ اب معجزات کی عقلی توجیہ کرنا یہ اصولی طور پر غلط ہے، یعنی کوئی بندہ یہ ثابت کرے کہ میں عقل کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ یہ کام کیسے ہوا، تو یہ اصولی طور پر ہی غلط چیز ہے، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل انسانی سے ماورا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تقریب الی الفہم۔ تقریب الی الفہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی بات کرنا کہ بندہ اپنی دانش کے مطابق اس حقیقت کو کچھ سمجھنے کے قریب جا سکے۔ اب مثلاً آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن وہ جنت کی نعمتیں ہماری دنیا کی طرح نہیں ہوں گی، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کی نعمت کا تصور کر کے بندہ سمجھ سکے کہ وہ چیز کیسی ہوگی، اس کی کچھ اسے تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونے کی امید ہو۔ اس کو کہتے ہیں تقریب الی الفہم۔ تو تقریب الی الفہم کے لیے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ سائنسی ترقی نے بہت سی چیزوں کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دیا ہے، لیکن بندہ یہ کہے کہ میں معجزات کو ٹوٹلی طور پہ عقل سے ثابت کروں گا تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ مثلاً آج سے اگر آپ کوئی 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ بھی ایک وقت آئے گا کہ جب انسان کے ہاتھ میں ایک چیز ہوگی جس کی کوئی تار نہیں ہوگی، کہیں اس کا کنیکشن نہیں جڑا ہوا ہوگا ہمیں نظر آئے، لیکن انسان اس پہ بیٹھ کے امریکہ کی بات بھی جان سکے گا اور پوری دنیا کی باتوں کو جان سکے گا، تو ہمیں یہ بات سمجھ نہ آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جب تار ہی نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب موبائل فون نے اس چیز کو ہمارے لیے آسان کر دیا، ہم سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے۔ جیسے ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلا دور تو بڑی سادگی کا دور تھا اور ہم بڑے ترقی یافتہ دور میں ہیں، ہم سے 100 سال بعد جو دور آئے گا اس کے مقابلے میں ہم سادہ دور سے ہی گزرے ہوں گے۔ ممکن ہے آنے والے وقتوں میں سائنس کہاں تک ترقی کر جائے، ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ جائے، ممکن ہے موبائل کی بھی ضرورت نہ ہو اور بندے کے کوئی انگلیوں سے کوئی بات آ جائے، کوئی ایسا ہی چیز ایجاد ہو جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے تقریب الی الفہم کا ذریعہ تو ضرور ہیں، لیکن اگر بندہ یہ کہے کہ میں معجزات کو ٹوٹلی طور پہ عقل سے سمجھ لوں گا اور جو میری عقل میں نہیں آئے گا میں اسے نہیں مانوں گا، تو یہ بات اصولی طور پہ غلط ہے۔ سامعین محترم، اگلی بات یہ ہے کہ معراج ایک معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔
یہ بات تو میں نے عرض کی پچھلے مرتبہ کہ معجزہ کیا ہوتا ہے. یعنی معجزہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر ایک حجت قائم کرتا ہے. یعنی جو لوگ نہیں مانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسی چیز دکھاتا ہے پیغمبر کے ہاتھ سے جو اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ جو کام پورا زمانہ نہیں کر سکا وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر نے کر دیا ہے یا اس ذات نے کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ کوئی عام ہم جیسا بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب انسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. مثلا میں نے مثال دی تھی کہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرنا یونانی طب میں بھی ممکن نہیں تھا، اور آج تک بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ جب آپ مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ اسے بینا کر دیتا تھا. اب اس کی کوئی توجیہ تو نہیں ہو سکتی. ایک میڈیسن آپ کسی مقصد کے لیے کھاتے ہیں تو ایک تعلق ہوتا ہے، اس کا ایکشن اور ریئیکشن کا ایک تعلق ہوتا ہے. اب ہاتھ پھیرنے کا کیا تعلق ہے جی آنکھوں کی بینائی کے ساتھ؟ تو یہ ہوتا ہے معجزہ. اب میں یہ بات عرض کروں گا کہ معراج جو تھا وہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو تشریف لے گئے اور رات کو ہی واپس آ گئے. معجزہ تو ہوتا ہے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے. اب یہ تو سرکار رات کو گئے، نہ کسی نے جاتے ہوئے دیکھا، اور اسی وقت واپس آ گئے، نہ کسی نے آتے ہوئے دیکھا. یعنی مراد یہ ہے کہ جب سرکار تشریف لے گئے تو اب ظاہر ہے آپ نے اتنا لمبا چوڑا سفر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا بلا تشبیہ و تمثیل. جیسے کسی کا پروٹوکول ہوتا ہے نا کہ ایک منسٹر صاحب گزر رہے ہیں تو ٹریفک روک دی جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا محبوب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ پروٹوکول میں کائنات کو روک دیا. اب کسی نے تو نہیں دیکھا کہ سرکار گئے ہیں یا سرکار آئے ہیں، تو پھر یہ معجزہ کیسے بن گیا؟ معجزہ تو ہوتا ہے کافروں کو لاجواب کرنے کے لیے. تو سرکار کافروں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ سرکار معراج پہ جا رہے ہیں اور معراج سے واپس آ رہے ہیں، تو پھر یہ معجزہ کیسے بن گیا؟ سامعین محترم، میں یہ بات عرض کروں گا کہ معراج معجزہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا. اچھا میں یہاں پر یہ بات بھی پہلے عرض کر دوں پھر میں بھول نہ جاؤں کہ سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اس کا ذکر قرآن مجید میں صراحتاً کیا گیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً اور بالکل صریح الفاظ میں کیا گیا ہے. اور سفر معراج کا دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کی. اور تیسرا مرحلہ ہے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یا آپ سدرہ سے بھی اوپر تشریف لے گئے اور پھر وہاں تک گئے جہاں تک کوئی گمان نہیں کر سکتا،
اور پھر اللہ تعالیٰ کا آپ کو دیدار نصیب ہوا۔ اس کا ذکر بھی روایات میں ہے، لیکن وہ روایات اس پائے کی نہیں ہیں جس پائے کی روایات سدرۃ المنتہا تک کی ہیں۔ اب ان تینوں کا حکم مختلف ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معراج نہیں ہوا، آپ کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف نہیں لے گئے، تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ اس نے نص قطعی کا انکار کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آسمانوں پر تشریف نہیں لے گئے، تو وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ اس نے ایسی روایات کا انکار کیا جو تواتر سے پائی جاتی ہے۔ کافر نہیں ہوگا، گمراہ ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، تو اسے ہم یوں کہیں گے کہ آپ کی رائے صحیح نہیں ہے، آپ کا موقف صحیح نہیں ہے، لیکن اسے گمراہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اختلاف شروع سے آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہور علماء جو ہے نا، وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، اور معراج کا نقطہ عروج ہی دیدار الہی ہے۔ لیکن آپ اس موقف کے نہ ماننے والے کو نہ کافر کہہ سکتے ہیں، نہ غیر سنی کہہ سکتے ہیں، نہ اسے گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں، جب اللہ تعالیٰ نے معراج، اب میں اس سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ، وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کی نسبت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں کی، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ گیا۔ اگر سرکار کی طرف نسبت کی جاتی تو پھر کوئی بات کرنے والا کر سکتا تھا، اگرچہ اس کی بات بے وزن ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اپنی طرف نسبت کی۔ پھر آپ دیکھیں، میں اگر آپ سے یہ کہوں، میں کہوں جی مثلا میں کہوں کہ جناب اقبال بہت بڑا فلسفی اور دانشور اور فیلسوف اسلام ہے، پھر میں کہوں یار اگر اقبال کو سمجھنا ہے تو اس کی زبور عجم پڑھو، اس کی پیام مشرق پڑھو، اس کی بال جبریل پڑھو، مطلب کیا ہے کہ اگر اقبال کو سمجھنا ہے تو اس کے کلام کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے میں وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر میری پاکی کو سمجھنا ہے تو میرے نبی کے معراج کو دیکھو کہ وہ ذات کیسے لے گئی اپنے بندے کو۔ سامعین محترم، یہاں بہت سے مباحث ہیں، میں پہلے اس چیز کو کلیئر کروں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معراج تو ہوا تھا، یعنی اس مقام تک۔ دیکھیں ہم بچپن میں ایک بات پڑھتے تھے اور کمال کی بات تھی، آج تک بھی ہم اس کو یاد کر کے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس نے کہا، کسی نے کہا کہ یار دیکھو ایک بندے کا خیال ہے، ایک بندہ ہے، ایک بندے کا خیال ہے۔ بندہ یہ ہے کہ بندہ چل کے وہاں آ گیا، بندہ چل کے وہاں چلا گیا۔ ایک بندے کا خیال ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں،
آپ خیال کریں مینار پاکستان کا تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے. جس نے مینار پاکستان دیکھا ہے، کسی بندے نے کوئی دنیا کا دور ترین ملک دیکھا ہے، اس کا خیال کرے تو وہاں پہنچ جائے گا. لیکن معراج یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بدن پاک کے ساتھ وہاں پہنچ گئے جہاں انسان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے. خرد سے کہہ دو، خرد کہتے ہیں عقل کو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گمان سے گزرے گزرنے والے. گمان، وہاں بندے کا گمان نہیں پہنچ سکتا، گمان سے گزرے گزرنے والے. اور جہت کو وہاں خود پڑے تھے لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے. یہ معراج ہے کہ سرکار وہاں تشریف لے گئے اپنے. اور پھر یہ چیز بھی یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج ہے نا، یہ کوئی صرف روحانی معاملہ نہیں ہے، یہ جسم اقدس کے ساتھ تھا معراج. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا بھٹکے ہوئے، میں کہوں گا ان کو قادیانی وغیرہ وغیرہ، ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ بات کریں گے نا تو اصل مسئلے پر نہیں آئیں گے، اصل اختلاف پر نہیں آئیں گے. وہ جی ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو معراج جو تھا وہ جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا. اور بھائی تمہارے ساتھ جھگڑا معراج کی کیفیت میں اصل نہیں ہے. اگر یہ کسی کا نظریہ، ہم اسے یہ کہیں گے کہ تو اہل سنت نہیں ہے، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، ہم اسے اہل سنت نہیں کہیں گے. لیکن تمہارے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ معراج کی کیفیت کا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے تو سرکار کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے تو انبیاء کی توہین کی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اختلاف کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے کہ اختلاف ہے کس نوعیت کا. سامعین محترم، معراج ہوا کعبہ قوسین تک، نہ جانے کہاں تک، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یا جانے والا جانتا ہے یا لے جانے والا جانتا ہے. الفاظ ان کو بیان نہیں کر سکتے، فہم اسے سمجھ نہیں سکتی. کوئی سدرہ تک سی، کوئی اقصی تک سی یار گیا، کوئی اقصی تک سی یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ سدرہ تو پار گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے معراج کا بیان فرمایا تو فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. کیوں بھائی یہ ذکر کیوں نہیں فرمایا سرکار نے، اللہ پاک نے، کہ الی سدرۃ المنتہی الی کعبہ قوسین؟ بات یہ تھی کہ معراج تو معجزہ تھا. اگر سدرۃ المنتہی کا ذکر کیا جاتا تو کافر کیسے پہچانتے کہ یہ گئے ہیں یا نہیں گئے؟ ان کے پاس پرکھنے کا ذریعہ کیا تھا؟ اگر کعبہ قوسین کا ذکر کیا جاتا تو منکر کیسے پرکھتے کہ گئے یا نہیں گئے؟ انہوں نے جو کعبہ قوسین کو دیکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے سدرۃ المنتہی کو دیکھا ہی نہیں، تو ان کے پاس پرکھنے کا ذریعہ کیا تھا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کیونکہ انہوں نے مسجد اقصی دیکھ رکھی تھی. مشرکین نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مسجد اقصی نہیں دیکھی. جب سرکار نے یہ فرمایا تو انہوں نے نشانیاں پوچھ کے دعوے کی صداقت کو پرکھ لیا. تب انہیں پتہ چل گیا کہ جو نبی یہاں سے اتنے کم وقت میں وہاں جا سکتا ہے وہ اوپر بھی جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قرب و بود ہوتا ہے نا، قرب و بود، یہ
ہمارے وجود کے تقاضے ہیں، یہ روحانیت کے تقاضے نہیں ہوتے۔ عالم امر اور چیز ہے، یہ عالم خلق کی باتیں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ عالم خلق میں کیا ہے کہ ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی آواز سن سکتا ہے، ایک وقت میں وہ دو آوازیں نہیں سن سکتا۔ اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ایک بندے کی بات سن رہا ہے، اس کا خیال بھی کہیں اور گیا تو وہ بات نہیں سن سکے گا۔ ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی آواز سن سکتا ہے، یہ عالم خلق ہے، عالم امر یہ نہیں ہے۔ عالم امر یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ میرا کوئی بھی امتی جہاں سے بھی مجھ پہ صلاۃ پڑھتا ہے میں اس کی آواز سن لیتا ہوں، میں اس کا درود سن لیتا ہوں۔ اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کا صلاۃ سنتا ہوں۔ ایک وقت میں نہ جانے کتنے پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنے، فرشتے تو سارے ہی پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنے انسان پڑھتے ہیں، لیکن سرکار سب کا سن لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ عالم امر کا معاملہ ہے، عالم خلق نہیں ہے۔ یہ ایک وقت میں ایک بات سن سکنا اور دوسری بات نہ سن سکنا، یہ عالم امر کی، عالم خلق کی کمزوری ہے، عالم امر کی نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے نے چھلانگ لگانی ہے تو وہ کتنی چھلانگ لگا لے گا جناب؟ 10 فٹ لگا لے گا، 12 فٹ لگا لے گا، 15 فٹ لگا لے گا، 20 فٹ لگا لے گا۔ وہ کوئی چھلانگ لگا کے 5 کلومیٹر تو نہیں جا سکتا نا۔ جو بندہ چھلانگ لگا کے 5 کلومیٹر چلا گیا وہ 500 کلومیٹر بھی جا سکتا ہے، کیونکہ وہ عالم امر سے ہٹ کر کسی اور دنیا کی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے معراج کے بیان میں مسجد اقصی کا ذکر کیا ہی اس لیے تھا کیونکہ یہ معجزہ تھا اور مشرکین اسی پر معجزے کی صداقت کو پرکھ سکتے تھے اور انہوں نے پرکھا بھی۔ اب سامعین محترم، اب ذرا آپ آ جائیں کہ اللہ رب العزت نے جب معراج کا ذکر فرمایا تو اللہ پاک نے فرمایا وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر فرمایا، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے رسول کو لے گئی، اپنے نبی کو لے گئی، اپنے محبوب کو لے گئی، بلکہ فرمایا وہ ذات پاک ہے جو اپنے عبد کو لے گئی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں عبدیت